اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آج کی میری اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ شیطان کا دوست ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جگہ ایک شہر میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے شہد کے مٹکے کو گرا دیا اور شہد بہنے لگا، تو ان بچوں نے شہد کو چاٹنا شروع کر دیا اور ساتھ میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو شیطان مردود پہ۔ تو ایک شیطان کا دوست تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن بلال۔ تو جو عبداللہ بن بلال تھا، اس نے جب یہ سنا کہ جو یہ بچے ہیں یہ شیطان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو اس نے بچوں کو کہا کہ بچوں یوں نہ کہو کہ شیطان پر اللہ کی لعنت ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہماری طرف سے شیطان کو اللہ جزائے خیر دے، معاذ اللہ عز و جل۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ شیطان نے یہ گرایا ہے اور شیطان ہی کی وجہ سے بچے چاٹ رہے ہیں، تو یوں شیطان کو تم دعا دو۔ جبکہ بچے اس لیے لعنت کر رہے تھے کہ یہ شیطانی کام ہو گیا ہے، چاٹ تو ہم رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن جس کا شہد ہے اس کی اجازت ہے نہیں ہے، تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو شیطان پر کہ اس نے ہم سے یہ فعل کروایا، یہ کام کروایا۔ تو جب شیطان نے یہ سنا، یہ دیکھا کہ عبداللہ بن بلال جو ہے اس نے میری وجہ سے بچوں کو یہ کہا ہے کہ یوں کہو کہ اللہ کی یعنی لعنت نہ ہو، بلکہ یوں کہو کہ اللہ جزائے خیر دے شیطان کو، معاذ اللہ عز و جل۔ تو شیطان نے عبداللہ بن بلال کو اپنی انگوٹھی دے دی اور کہا کہ جب تمہیں کوئی حاجت ہو مجھے یاد کر لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو پیارے بھائیوں، شیطان کا یہ جو دوست تھا عبداللہ بن بلال، ایک دفعہ حجاج بن یوسف جو کہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جس نے قرآن پہ اعراب بھی لگائے، یہ بادشاہ کے دور میں ایک بندہ تھا، ایک آدمی تھا، وہ حجاج بن یوسف کے دربار میں چلا گیا اور کوئی کام تلاش کرنے کے سلسلے میں وہ وہاں کام کرتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک لونڈی ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کو وہ پسند آ گئی، جو حجاج بن یوسف کے دربار میں کام کرتی تھی۔ تو اس آدمی نے عبداللہ بن بلال سے کہا کہ تمہاری دوستی تو شیطان کے ساتھ ہے، شیطان تو تمہارا دوست ہے، تم کسی طریقے سے شیطان سے کہہ دو کہ یہ جو لڑکی ہے جو مجھے حجاج بن یوسف کے دربار میں پسند آئی ہے، اس کو رات کو میرے پاس لے کے آیا کرے تاکہ میں اپنی خواہشات اسے پوری کر سکوں۔ تو جب عبداللہ بن بلال نے شیطان سے یہ کہا تو شیطان نے کہا کہ یہ جو تیرا دوست ہے یہ تو مجھ سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ آج تک میں نے یہ نہیں سوچا جو اس کے دل میں آیا ہے۔ چلو وہ تمہارا دوست ہے، تم میرے دوست ہو، تو میں تمہارے لیے ایسا کر لوں گا۔ اب کیا ہوا کہ روز وہ لڑکی رات کو غائب ہو جائے، دن بدن گزرتے گئے حجاج بن یوسف جو تھا وہ دیکھتا رہا کہ لڑکی کی دن بدن جو حالت ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، چہرہ زرد ہوتا جا رہا ہے، ہڈیاں کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اے کنیز، اے لونڈی، تجھے کیا بیماری ہے؟ کیا تو رات کو سوتی نہیں ہے؟ کیا تو کھانا نہیں کھاتی؟ کیا تو آرام نہیں کرتی؟ اس لونڈی نے کہا کہ محترم، مجھے اور کچھ نہیں پتا، لیکن رات کو ایک آدمی میرے پاس آتا ہے، وہ مجھے لے کے جاتا ہے کسی کے گھر اور وہ میرے ساتھ عجیب و غریب معاملات کرتا ہے، یعنی اپنی خواہشات پوری کرتا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ اس طرح کرنا کہ یہ جو زعفران کا کلر ہوتا ہے، ایک طرح کی مہندی ہوتی ہے جو صرف عورتوں کو جائز ہوتی ہے، وہ مہندی کا رنگ
اس نے کہا کہ جب تمہیں وہ لے کے جائے تو اس کے دروازے پہ لگا دینا باہر کی طرف سے، تاکہ صبح جب میں تحقیق کروں تو میں اس گھر کو پہچان لوں۔ تو جب صبح ہوئی، حجاج بن یوسف نے اپنے لشکر کو بھیجا، فوجیوں کو بھیجا، کارندوں کو بھیجا کہ جا کے ایسے گھر کو تلاش کرو جس پر اس لونڈی کا پنجہ ہوگا، پنجے کا نشان ہوگا، ہاتھ کا نشان ہوگا۔ تو جب اس کو دیکھا کہ اس کو پکڑ کے لائے، اس سے پوچھا کہ تو یہ کیا کرتا ہے، اس کو کس طرح لے کے جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے عبداللہ بن بلال، اس کی شیطان سے دوستی ہے، وہ یہ سارا کھیل رہا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس کو بھی پکڑ کے لے آئے، حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ اس کو پکڑ کے لے آئے۔ جب وہ عبداللہ بن بلال جو شیطان کا دوست تھا وہ پکڑا گیا، تو حجاج بن یوسف نے اس کو کہا کہ اب تمہیں میں سزا دوں گا، لیکن تم مجھے بتاؤ یہ تم کس طرح کرتے ہو؟ اس نے کہا عبداللہ بن بلال نے کہ میں ایک کرتب دکھاتا ہوں۔ اس نے جو دھاگے کا گولا تھا وہ آسمان کی طرف اچھالا اور اس کے کنارے سے لٹک گیا، اور اس نے کہا کہ اے شیطان، جو چونکہ تو میرا دوست ہے مجھے بچا۔ تو اس طرح اس دھاگے پہ چڑھ گیا اور چھت سے وہاں سے وہ غائب ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ ہے کہ عبداللہ بن بلال کو پکڑا گیا، جیل میں ڈالا گیا، تو اس نے کہا کہ جو بصرہ جانا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ سوار ہو جائے کشتی میں، اور اس نے کشتی زمین پہ ایک ڈرائنگ بنائی، تو جو اس کی کشتی میں سوار ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے اندر چلے گئے، غائب ہو گئے، اور یوں شیطان اس کو لے اڑا۔ اسی طرح ایک اور اس کا واقعہ ہے عبداللہ بن بلال کا کہ شیطان اس کی مدد کیوں کرتا تھا۔ ایک تو پہلے والا واقعہ جس میں شہد کا ذکر ہے وہ آپ نے سنا۔ ایک اور واقعہ یوں بھی ہے کہ یہ عصر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، تو یہ عصر کی نماز اس لیے نہیں پڑھتا تھا کہ اگر میں پڑھوں گا تو شیطان میری مدد نہیں کرے گا، اس لیے میں فجر زور تو پڑھوں گا، مغرب عشاء تو پڑھوں گا، لیکن عصر نہیں پڑھوں گا، چونکہ یہ آسان نماز ہے، سب سے کم ہے، اور ایسے وقت میں ہوتی ہے کہ جس میں کوئی مشغولیت نہیں ہوتی، اس لیے اس نماز سے شیطان زیادہ خوش ہوتا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے پابندی کرنے والے پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، وسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ کے نام سے اس کا ذکر ہے کہ جو خاص طور پر اس نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ شیطان کے لیے، عبداللہ بن بلال جو تھا شیطان کے لیے عصر کی نماز قضا کر دیتا تھا تاکہ شیطان کے ساتھ دوستی رہے، تو پھر شیطان اس کے ہر کام کو کرتا تھا اس کے اس گناہ کی وجہ سے۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی گناہ میں ہیں یا ہم نماز قضا کرتے ہیں، چاہے وہ فجر کی ہو، مغرب کی ہو، عصر کی ہو، عشاء کی ہو، ظہر کی ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ شیطان بھی ہمارا دوست بن جائے اور یوں وہ ہمیں اپنے جال میں پھنسا لے۔ اسی طرح ہم نے کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میری بیوی بھاگی ہے جب سے میں نے نماز پڑھی ہے، کوئی کہتا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں کاروبار نہیں چلتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ جو شیطان ہے وہ بعض اوقات انسان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شیطان ہے وہ انسان کو اس لیے نقصان دیتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب سے مایوس ہو جائے، بندہ نیک عبادات کو چھوڑ دے، وہ یہ ذہن بنا لے کہ جب رب کی عبادت سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی، معاذ اللہ عز و جل۔ اس لیے جو لوگ نیک بنتے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، شیطان کو دکھانا چاہتا ہے کہ تو نے مجھے چیلنج کیا تھا، تو نے یہ کہا تھا کہ میں ان کی دائیں بائیں آگے پیچھے سے راہ ماروں گا، اکثر ان میں اکثر کو ناشکرا پائے گا، لیکن یہ دیکھو میرا بندہ ہے جو نفس بھی ساتھ ہے، دنیا کے خواہشات بھی ساتھ ہے، مشکلات بھی ساتھ ہے، اس کے باوجود یہ بندہ میں جتنی مصیبتیں اس کے اوپر ڈال رہا ہوں یہ پھر بھی میری اطاعت کر رہا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں
اگر عبادت ہم کر رہے ہیں، گناہ سے بچ رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، اس کے باوجود شیطان ہمیں تکلیف دیتا ہے یا شیطان ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، تو ہمیں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس مصیبت پہ بھی وہ ہمیں اجر عطا فرماتا ہے اور اس مصیبت سے نکلنے کی بھی وہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، خود بھی شیطان سے بچیے اور دوسروں کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے، اس پیغام کے ذریعے شیئر کر کے بچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں، اللہ کی پناہ مانگیں، باوضو رہیں تو انشاءاللہ شیطان سے حفاظت ہوگی۔ خود بھی عمل کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو شیطان لعین سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ایمان کی دولت میری خدایا بچا لو، صدقہ میرے آقا کا شیطان سے بچا لو، ایمان کی دولت میری